اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سات رنگ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دن ہے جمعرات کا۔ میں بانی خزینہ شعر و ادب انٹرنیشنل UK نغمہ اکمل شیخ آپ سے مخاطب ہوں، اور یہ پروگرام آپ دیکھتے ہیں اردو گلوبل ایسوسی ایشن اٹلی اور خزینہ شعر و ادب UK برطانیہ کے مشترکہ تعاون سے یہ پروگرام آپ کی سماعتوں اور بساطوں تک پہنچتا ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمیشہ ہمارے پاس ایک بہت ہی خوبصورت اور نامچین مہمان ہوتا ہے ہر پروگرام میں، جس کی زندگی کے بارے میں ہم وہ اچھوتے پہلو اجاگر کرتے ہیں اور جانتے ہیں جن سے کہ ابھی تک ہم روشناس نہیں ہیں، اور اعتراف کمال فن کے لیے یہ پروگرام ہوتا ہے۔ تو آج بھی ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت اور کمال کی شخصیت ہیں۔ پہلے میں ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہوں گی اور پھر اس کے بعد میں ان کے روبرو ہی ان کا تعارف پیش کروں گی۔ تو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے شروع کرتی ہوں، جس نے ہمیں دیکھنا، سننا اور بولنا سکھایا اور اشرف المخلوقات میں سے پیدا کیا۔ ایک اشرف الخلق جو ہے میرے سامنے میرے روبرو ہیں، ان کا نام ہے طلت گیل جی۔ ہیلو، کیسی ہیں طلت جی جی؟ اداب سے جی، بہت شکریہ نغمانہ، آپ کے اس پروگرام میں مجھے دعوت دینے کا بہت شکریہ، اور بہت اچھا لگا۔ آپ نے بڑا زبردست طریقے سے اپنے اردو کا استعمال کیا، جس کی مجھے بڑی خوشی ہے۔ اس لیے کہ میں نے تو ایک تو حق نمک ادا کرنا تھا، بہت پہلے آپ نے کبھی میرا انٹرویو لیا تھا، بہت پیار سے، بڑے تحمل سے اور احترام سے۔ تو آپ میرے سر فہرست رہیں، جب میں سب رنگ بھی کرتی تھی تب بھی رہی، اب میں سات رنگ لے کر حاضر ہوئی ہوں تو تب بھی آپ سر فہرست ہی رہی ہیں۔ تو آپ کو بہت میں خوش شکریہ، آمدید کہتی ہوں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ جی۔ ہم نے آپ کا ایک گھنٹہ چرا لیا ہے، آپ کو کہیں جانا بھی تھا، لیکن جی آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ میں مجھے اسی لیے آپ کو اتنی زیادہ اوور سی تیار ہوئی بھی نظر کوئی بھی آئی۔ اوور نہیں ہے، کوئی بھی اوور نہیں۔ اب ہم نے ٹی وی پروگرام میں اوور نہیں ہونا تو پھر کہاں ہونا ہے؟ نہیں تو جو مجھے ڈنر پہ جانا ہے کہیں پر، تو وہ میں بھی ہمارے رات کو ہی بڑے واپس لوٹی ہوں، لندن سے رات کو ہی واپس لوٹی ہوں، اور جی ابھی تھکاوٹ ہنوز ہے، اتنا لمبا سفر ہو جاتا ہے کبھی کبھی۔ بہر صورت دیکھنے سننے والوں کو بتا دوں کہ ہمارے ساتھ ایک شاعرہ، ادیبہ، کالم نگار، مصورہ اور بہت کچھ سیاسی حوالے سے بھی ان کا بہت بڑا تعارف ہے، بہت بڑا نام ہے۔ طلت گیل جی ان کا نام ہے، اور یہ کراچی میں پیدا ہوئی 1965 میں، کراچی پاکستان میں۔ انہوں نے پولی ٹیکنیکل سائنس میں BA کیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ٹیکسٹائل میں ڈپلومہ لیا، اور یہ الکرم ٹیکسٹائل میں کام بھی کرتی رہی ہیں۔ الکرم کا نام جو ہے کافی فیمس ہے، میں بھی جانتی ہوں اس بارے میں۔ آپ کے والد جو تھے وہ انتہائی ترقی پسند ذہن کے تھے، اور ان کے سراپے میں آپ کے والد صاحب نظر آ سکتے ہیں۔ آپ کے والد صاحب جو تھے وہ فنون لطیفہ سے بھی شغف رکھتے تھے، اس لیے شاعری ان کو وراثت میں ملی۔ آپ مصورہ بھی ہیں، تو والد نے جب دوسرا بیاہ چایا، 2 دفعہ ان کے سرے کے پھول کھلے، اور جب دوسرے سرے کے پھول کھلے تو یہ ان کی زندگی کا اہم موڑ تھا۔ تو میں ابھی اتنے تعارف پر اکتفا کرتی ہوں، پھر جیسے جیسے پروگرام آگے بڑھے گا ہم ان کی شخصیت کی پرتیں جو ہیں وہ کھولتے جائیں گے۔ طلت گیل جی، اہلاً و سہلاً۔ تو آپ پہلی بات تو یہ کہ مجھے بڑا اعتراض ہے کہ صحرے کے پھول کھلنا، کیونکہ دوسری شادی قطعاً وہ اس طرح نہیں ہوتی کہ جس میں ہم یہ والا ورڈ یوز کریں صحرے کے پھول، کیونکہ میرے لیے وہ ایک انتہائی ٹراما میری زندگی کا تھا۔ بس ان کے لیے تو نہیں تھا نا، مسئلہ تو یہ ہے۔ نہیں، وہ پھر بھی جیسے میرے لیے تو بہت بہت بھاری ورڈ ہے یہ۔ ہو بالکل جی، بالکل۔ آپ کے جی حوالے سے دیکھیں تو آپ سینسیٹیو خاتون ہیں، اس وقت لڑکی تھیں، تو آپ پر تو یہ ظاہر ہے، یہ تو ایک روٹین ہے، بندہ کہہ دیتا ہے جی شیرے کے پھول کھلے، پہلے عورت کلی ہوتی ہے، پھر شادی ہوتی ہے تو پھول بن جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ ایک روٹین میں آ جاتی ہے بات کہ جس کی بھی شادی ہو اس کو یہی کہا جاتا ہے اردو میں۔ تو مجھے یہ ذرا بتائیں گے، ہم اسی پہلو کو پہلے لیتے ہیں کہ اگر آپ مناسب سمجھیں، کوئی اگر آپ کا ذاتی سوال ایسا ہو جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تو اس کو پاس کر دیجیے گا، لیکن یہ کس حوالے سے، چونکہ اسی بات سے ہم نے مثبت انداز میں بحث شروع کی ہے کہ والد نے دوسرا بیاہ رچایا اور آپ وہ اس لیے کہ دیکھیں، کوئی شخص ایک ریلیشن شپ میں جب رہ رہا ہوتا ہے اور اس کے بچے بھی ہوں، اور پھر اچانک سڈنلی آپ کو پتا چلے کہ
آپ کا جو والد ہے یا کوئی بھی ہے رشتہ ہے، فرض کر لیں شوہر ہے یا باپ ہے، جس کو آپ بڑا ایک ہیرو مانتے ہو بے اپنی شک زندگی میں، تو اچانک سڈنلی جب آپ کو یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ ایک خوشگوار لائف ہے، آپ کی بچیاں بھی ہیں، آپ کے لڑکے بھی ہیں، تو کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے کوئی کمی بظاہر آپ نہیں، کو بالکل بالکل. دوسری شادی کی. تو آپ جب اس طرح کا کوئی دھماکہ ہوتا ہے تو لڑکیاں خاص طور پہ جو کہ اپنے باپ کو وہ ہیرو گردانتی ہے، ان کے لیے کافی شاکنگ ہوتا ہے. میرے لیے یہ اس لیے بھی شاکنگ تھا کہ میرے والد صاحب نے جس بچی سے شادی کی تھی وہ میرے سے کم عمر تھی. تو اچھا، یہ چیز مجھے اتنی سیریس قسم کا اس نے میری آپ کے لائف کے ذہن کو اندر جھٹکا لگا نا بہت بری طرح. بہت دھچکا لگا. اور پھر جب میں اس لڑکی سے ملی ہوں تو وہ کوئی اس وقت وہ 16-17 برس کی تھی، اور آپ یقین نہیں کریں گے میرے سارے بہن بھائی اور میری والدہ اس سے سخت نفرت کرتے تھے، بالکل جیسے اس کو بہت حقیر انداز میں، اور لڑائیاں یہ سب کچھ میں نے دیکھا اس کے حوالے سے. مگر جب میں اس سے ملی ہوں، جب اس کی شادی کو تقریباً 5 سال ہو چکے تھے جب میں ملی ہوں، تو اس دن سے پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ لڑکی تو وکٹم ہے، یہ وہ نہیں ہے کہ ہم اس سے نفرت کریں یا اس کو گالیاں دیں، او ہو. کیونکہ اس کے باپ نے اس کو بیچا ہے. کیونکہ وہاں ایران میں ایک قبیلہ ہے جو کہ بچوں ایرانی تھی وہ، تو وہاں بیچا جاتا ہے. وہ خیر وہ ایک الگ گفتگو ہے. تو اس چیز نے اصل میں مجھے شاعری پہ اکسایا. میں نے بڑی اپنے باپ کے حوالے سے کافی جیسے شاعری کی، کیونکہ میں شاعری جو تھی میں کافی 10-12 سال کی عمر سے، وہ شاعری ہرگز نہیں تھی، وہ تک بندی ہوتی تھی. تو میرے والد صاحب کیونکہ یہاں یورپ میں رہے ہیں، اٹلی میں، لندن میں، جرمنی سے انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہے، تو میں ان سے جب خط و کتابت کرتی تھی، اس زمانے میں انٹرنیٹ نہیں ہوتا تھا، تو خطوں کے ذریعے ہی بات چیت کی جاتی تھی. میں اگر 71-72 کی بات کروں تو میں اپنے باپ سے اسی تک بندی میں خط لکھا کرتی تھی، جیسے نارمل نثر میں نہیں، اس طریقے سے میں جوڑ جوڑ کے الفاظ شعر بنا کے نا میں لکھا کرتی تھی، اور میرے والد مجھے اسی طرح جواب دیا کرتے تھے. تو اس سے اس چیز کی ابتدا ہوئی. جب میں اس لڑکی سے مل لی تو مجھے پھر وہاں کے حالات کا پتہ چلا، ایران کے اور بلوچستان کے، کیونکہ میرا بچپنا بھی وہاں گزرا ہے. تو اس چیز نے میرے اندر ایک شدید جو ہے تبدیلی میرے ذہن میں لے کے آئے کہ ہماری خواتین کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. ایون جیسے میری ماں کے ساتھ کیوں ہوا ایسا، کیونکہ دونوں میری ہی ماں، وکٹم ہو گئی نا، دونوں ہی وکٹم ہو گئی. جی، تو یہ چیز نے مجھے بڑا اس چیز میں کیا کہتے تو ہیں کہ میں آپ کی والدہ صاحبہ جو ہیں وہ پھر آپ کے پاس رہیں یا پھر کیسے نہیں، رشتہ؟ وہ والد صاحب نے ان کو چھوڑا نہیں تھا، اور کچھ عرصے تک کے وہ نہیں رہے، 1 سال تک. اس وقت کیونکہ رشیا کی وار وغیرہ بھی ہو رہی تھی وہاں، تو بہت ٹینشن تھی. ادروائز وہ 1 مہینہ ادھر رہتے تھے پاکستان میں، پھر 1 مہینہ ادھر جاتے تھے، کیونکہ میرے والد کا سارا بزنس بھی ادھر ہی تھا، جی ایران میں اور افغانستان میں اور بلوچستان میں. تو وہ وہاں رہا کرتے تھے، لیکن 1 مہینے کے لیے ادھر اور 1 مہینے کے لیے ادھر. پھر جب یہ ساری سچویشن کول ڈاؤن ہو گئی تو پھر وہ 1 دن 3 دن ادھر تو 3 دن ادھر، اس طرح سے رہا کرتے تھے. مطلب جی، حقوق انہوں نے ادا کیے دونوں طرف کے. جتنے بھی انہوں نے حقوق ادا کیے ہوں، لیکن یہ ایک ہماری زندگی کا بڑا تکلیف دہ تکلیف پیریڈ نہ تھا، ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تکلیف دہ ٹائم تھا وہ، جب ان کا جانا، پھر میری ماں کا، کیونکہ میری ماں کے ساتھ ان کی پسند کی شادی تھی، تو وہ کبھی اوہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس طرح اوہ. سے. اور وہ انتہائی خوبصورت خاتون تھی میری والدہ، بہت خوبصورت میں خاتون تھی. تائید کرتی ہوں اس بات کی، یقیناً ہوں گی. آپ کے آپ کے ذرا پہ میں نظر آ رہی ہیں آپ کی والدہ. نہیں نہیں، میں تو بڑی ایک عام سی شکل و صورت کی انسان ہوں، لیکن میری والدہ جو تھی وہ بالکل جیسے حقیقی طور پہ کوئی شہزادی لگا کرتی تھی. ہم ماشاء بولتے اللہ، دیکھ بہت لیں قسمت خوبصورت. کچھ آزادی نہیں رہنے دیتی انسان کو. جی، قسمت بس میں ایسے. جب ان کی لو میرج بھی تھی اور خوبصورت بھی تھی تو ان کا تو حق بنتا تھا کہ پورے کا پورا وقت ان کو دیا جاتا. میں اب جیسے اب کل پرسوں بات کر رہی تھی کہ اکتوبر کا مہینہ چل رہا ہے، تو میرے والد اور میری والدہ دونوں کزن تھے. تو جب لیاقت علی خان کو 16 اکتوبر 1951 کو گولی لگی تھی، تو
آفیسز کی جلدی چھٹی ہو گئی تھی، تو میرے والد گھر پہ آئے اور انہوں نے پہلی دفعہ میری والدہ کو اس دن دیکھا تھا کہ وہ اپنے بال دھوپ میں سکھا رہی تھی، اور وہاں سے پھر کیا یہ بات سارا سلسلہ شروع ہوا. نہیں تو کوئی اس طرح کی لو میرج نہیں تھی جیسے ملنا لائف جلنا. میرج. ہاں تو یہ بڑا، میں جب بھی 16 اکتوبر آتی ہے تو مجھے یہ چیز والدہ نے بتائی، یہ تو مجھے یاد آتا ہے وہ دور کہ وہ کیسے دیکھا ہوگا کہ وہ بال بہت بڑے تھے ان کے، سکھا رہی تھی، اور اچانک میرے والد صاحب گھر میں آ گئے کیونکہ آفیسز کی جلدی چھٹی ہو گئی تھی. تو بہرحال یہ ایک مجھے یاد آیا تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر طلت لیا. جی یہ میری 17 اکتوبر کو میری شادی بھی 17 اکتوبر کو ہوئی تھی. اچھا چلے ٹھیک ہے، اچھا چلے آپ کنگریچولیشن. 1965 میں آپ کی پیدائش ہوئی تو کون سا جی مہینہ کون سا تھا؟ مارچ، مارچ 15 مارچ. 15 میں گویا کہ آپ بھی پائسیز ہیں اور میں بھی پائسیز ہوں. السلام اچھا علیکم. ہاتھ ملائیں. اچھا ہم دونوں پائسیز، یا تو جتنے بھی آرٹسٹ ہیں وہ سب پائسیز ہوتے ہیں. 99% لوگ جو ہوتے ہیں نا، ہاں وہ کوئی ایسے مصور، بھی کوئی شاعر، کیڑا بھی کوئی ان میں ضرور یہ ہاں. کیڑا ہوتا ہے ان میں. جی 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 ٹھیک ہے. اچھا تو آپ پائسیز تھی 15 مارچ کو پیدا. میں یہ لکھوں گی آج آگے نوٹس جو ہوتے ہیں نا، پھر آگے بھی مجھے میرے کام آتے ہیں جب ہم دوبارہ آپ کو بلائیں تو انشاءاللہ. اچھا پولیٹیکل سائنس میں بی اے کرنا، پائسیز لوگ تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ وہ جو بعد میں آپ پہ شاعری بھی طاری ہوئی، آپ مصورہ بھی بنی، لیکن پولیٹیکل سائنس تو بڑا خشک سا ایک. نہیں میرا لیے بڑا انٹرسٹنگ تھا کیونکہ میں جب میں 10 سال کی تھی تو یہ ضیاء الحق کا جو کو ہوا تھا، جو اس نے پاکستان کی اس پہ قبضہ کیا تھا، فوجی آمریت آئی تھی. تو اس زمانے میں مجھے بہت شدید ترین جیسے نا نالج میری بڑھی اس معاملے میں، پالیٹکس میں. اور کیونکہ میں اپنے والد کے، حالانکہ ہم 7 بہنیں تھے، لیکن میری کیونکہ اپنے باپ کے ساتھ اس چیز پہ بہت انڈرسٹینڈنگ تھی کہ میں ان سے پالیٹکس پہ بہت بات کیا کرتی تھی 10-11 سال کی عمر میں. اور میرے پاس آج تک وہ ڈائری ہے جس میں سارے جو ایم پیز ہوتے ہیں، ایم این ایز ہوتے ہیں، گورنرز ہوتے ہیں، جنرل ہوتے ہیں، میں سب کے نام لکھا کرتی تھی، اور ان کے جو بھی شعبے تھے، جس شعبے کے منسٹر ہوتے تھے وہ میں لکھا کرتی تھی. پھر اس کے علاوہ جب میری کوئی بھی برتھ ڈے ہوتی تھی تو میرا بھائی اور میرے ابو مجھے اسی سے ریلیٹڈ بکس دیا کرتے تھے. جیسے مجھے، اچھا ہاں جیسے مجھے 11 سال کی عمر میں کلیات اقبال پوری لا کے دی تھی، اور میں بڑا فخر سے سب کو دکھاتی بھی تھی اور پڑھتی بھی تھی. سمجھ میں بالکل نہیں آتا تھا ظاہر ہے، مطلب اقبال کی شاعری پڑھنا اتنا آسان نہیں ہے، اور آسان خاص طور کام نہیں. اور اس میں فارسی کافی زیادہ ہے. باغ درا، بال جبریل، ساری میرے پاس بکس ان کی تھی. تو لیکن یہ کہ مجھے اس چیز کا جو شوق ہے اس دور سے میرے اندر بڑھنا شروع ہوا. اور پھر جب تک میں میٹرک میں پہنچی ہوں 1980 میں، تو وہ بہت زیادہ ہو چکا تھا. جتنی وہ پولیٹیکل سینیریو چینج ہو رہا تھا، افغانستان کی جنگ، یہ وہ، اور ہمارا بزنس بہت امپیکٹ ہوا تھا اس کی وجہ سے. تو میں نے پھر لکھنا شروع کیا اخبار میں، جنگ میں. اور ایک کراچی کا ہی ایک وہ ہے حریت. حریت، اس میں نے آرٹیکل لکھنے شروع کیے. تو ینگ تھی لیکن میں پولیٹکس پہ لکھتی تھی. تو وہ جو میر خلیل الرحمان صاحب تھے، جو کہ بانی تھے جنگ اخبار کے، انہوں نے مجھے ایک لیٹر لکھا. کہنے لگے بظاہر تو وہ آپ کافی چھوٹی بچی لگتی ہیں، لیکن آپ پولیٹکس پہ کیوں لکھتی ہیں، آپ فیشن پہ کیوں نہیں لکھتی. میں نے کہا میرا فیشن کی طرف کبھی رجحان اس طرح سے نہیں گیا کہ میں اس پہ لکھوں، میں جنرل ٹاپک پہ ہی لکھتی ہوں. پھر ایم آر ڈی کی تحریک چل رہی تھی اس زمانے میں آگے، تو وہ اس سے بھی مجھے بڑی موٹیویشن ملی خواتین کے حوالے سے لکھنے کی. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ بچپن سے ہی دماغ میں یہ چیز تھی. یہ اتفاق کی بات ہے طلعت جی، آج تک میں نے تقریباً ابھی جو 2-3 سال میں نے 100 کے قریب انٹرویو کیے ہیں، اور جی جتنے بھی لکھنے والے ہیں انہوں نے یہی کہا کہ والد صاحب کو بھی لکھنے پڑھنے کا شوق تھا، اور گھر میں کچھ کتب بھی ایسی تھیں. اور ایون میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا. میں نے 11 سال کی عمر میں تک بندی شروع کی تھی، اور ساتھ ہی جی کالم نگاری بھی شروع کر لی تھی، ساتھ ہی افسانے بھی لکھنے شروع کیے. تو جی یہ ایسا ہی ہوا تھا کہ والد صاحب کی وجہ سے، کیونکہ ان کو ذوق تھا تعلیم و تربیت کا بہت زیادہ. اخباریں گھر میں آتی تھیں، رسالے آتے تھے،
تو ارد گرد جو ہے ہمارے گھومتی رہتی تھی کتابیں اخبار رسالے، تو اس میں سے پھر آدمی جو ہے وہ اپنا اپنے ذوق کے مطابق کچھ نہ کچھ بن جاتا ہے. اصل میں دیکھیے مجھے ہم نا کیا کہتے ہیں، اتنا ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں نا وہ ہے میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے. تو مردوں کا ایک بہت بڑا رول ہے ہماری پوری سوسائٹی میں، ٹھیک ہے. لیکن جب ہم گھریلو کسی بھی اس میں بات کرتے ہیں، اس میں باپ اور بھائی، سب سے پہلے باپ اس کے بعد بھائی، دونوں کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. تو کیونکہ ہماری عورتیں، یا خاص طور پہ ہم جس زمانے کی میں پیدائش ہوں، میں نے اپنے گھر میں میل ڈومینیشن نہیں دیکھی. میرا بھائی کسی حد تک تھا، بہت زیادہ نہیں، بڑا بھائی تو بالکل نہیں تھا، لیکن والد صاحب تو بالکل بھی نہیں تھے. وہ چاہتے تھے کہ لڑکیاں پڑھیں، اور بہت پروگریسو سوچ تھی ان کی. تو وہ انسپائر کرتے تھے مجھ کو کہ وہ کتنا بیلنس رکھتے ہیں. ان کو لڑکیاں پیدا ہونے سے کوئی پرابلم نہیں تھا. ہم 7 بہنیں تھے اور وہ بیٹیوں سے بہت محبت کرتے تھے. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، جب آپ گھر میں ایسا پروگریسو ایک فرد کو دیکھ رہے ہوں، تو آپ کے اندر قدرتی طور پہ انسپریشن ملتی ہے ایسی شخصیت سے، میں یہ بے شک، سمجھتی ہوں. بے جی، شک. ظاہر ہے پہلا ہیرو جو گھر میں ہوتا ہے اور بیٹی کے لیے وہ باپ ہی ہوتا ہے. باپ ہی اس کے ہوتا ہے بعد بڑا بالکل. بھائی آ جاتا ہے یا بڑی بہن ہوتی ہے، پھر جا کے ہاں اسکول میں جاؤ تو ٹیچر ہمارے ہو جاتے جی ہیں، بالکل، ہاں بالکل ایسا ہوتا ہے. جی جی مرغوبے نظر ہو جاتے ہیں یا ہمارے جی 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 منظورے جی نظر ہو جاتے ہیں. جی تو پھر سہیلیوں میں سے کوئی نہ کوئی ہوتی ہے جو زیادہ اٹیچ ہو جاتی ہے. تو پھر جب کالج میں آؤ پھر ہوش آتی ہے، بندہ کہتا ہے نہیں، ہمارا مقام کچھ اور ہے، ہم کسی اور کے لیے بنائے گئے ہیں. یہ تو رہتا ہے ایسا. اچھا، مجھے آپ کو یاد ہے جو اول عمر میں آپ نے شروع کیا تھا شعر و شاعری، تو کچھ اس وقت کی شاعری کی آپ کو کوئی یاد ہے، یا پھر آپ چاہیں گی وہ کہ تو میرے دل پہ نقش ہے غزل. ایک غزل ہے. دکھائیے؟ ہاں وہ غزل ویسے تو میں میں نے کہہ رہی ہوں جیسے دکھائیے بھی اور سنائیے. مطلب وہ یہ ہے کہ میں جب کسی کو سناتی تھی نا پہلے، تو کوئی سمجھتا تھا کہ شاید میں نے کسی اپنے محبوب کے لیے لکھی ہے یہ غزل. لیکن مجھے پتا ہے کہ وہ اتنی کوئی پرفیکٹ نہیں ہوگی، لیکن مجھے آپ کی بات پر یقین ہے 100%، اسی طرح ہی ہاں، لیکن ہوگی. یہ کہ کیونکہ میں نے اپنے باپ کے لیے لکھی تھی مگر کہ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے اندر یہ ہنر، یہ جو چیز موجود ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے خمیر میں گوندھی ہوئی ہے یہ چیز، وہ پھر آہستہ آہستہ باہر آتی ہے. کیونکہ میری دادی جو تھی وہ بھی شاعری کرتی تھی، ابا جی بھی کرتے تھے. ابا کا تو بہت شوق تھا فنون لطیفہ میں، تو ظاہر ہے وہ جین میں کچھ نہ کچھ تو آیا. حالانکہ میری کسی اور بہن بھائی میں نہیں آئی ہے یہ چیز، صرف میرے اندر آئی ہے. اور آرٹ سے بھی دلچسپی، ویسے آپ نے ابھی میرے تعارف میں بولا میں مصورہ نہیں ہوں، میں ٹیکسٹائل ڈیزائنر ہوں، میں ڈیزائن بناتی ہوں. تو وہ بھی تو مصور ہی ہے نا. نہیں، مصوری ایک بالکل ڈفرنٹ شعبہ ہے. جو میرے والد صاحب تھے وہ مصوری کرتے تھے. میں ہلکی پھلکی کر سکتی ہوں، لیکن میں مصورہ نہیں ہوں. میں آرٹسٹ ہوں لیکن میرا کام بالکل ڈفرینٹ ہے. بالکل. تو خیر، آپ نے جو وہ شعر کی بات کی تو میں آپ کو سنا دیتی ہوں. جی، عطا کریں، ارشاد کریں. جی. انہیں درد دل کا اندازہ نہیں ہے، انہیں درد دل کا اندازہ نہیں ہے، میرا کیا زخم جگر تازہ نہیں ہے. واہ، کیا کہنے جی. میرا کیا زخم جگر تازہ نہیں ہے، یہ چھینٹے ہیں میرے خون دل کے تلت. نہیں نہیں نہیں، اچھا میں تو بھول رہی ہوں. یہ چھینٹے ہیں میرے خون دل کے، یہ چھینٹے ہیں میرے خون دل کے، رخ ماہ کا یہ غازہ نہیں ہے، کیا رخ ماہ کا یہ غازہ نہیں ہے. اچھا. کتنی بے رحمی سے اجاڑا ہستی کو میری، کتنی بے رحمی سے اجاڑا ہستی کو میری، اپنی بے رحمی کا تجھ کو اندازہ نہیں ہے، کیا اپنی بے رحمی کا تجھ کو اندازہ نہیں ہے. بس ایسے ہی تھی، میں کہہ رہی ہوں نا، بس تو بندی نہیں، ہی. یہ تک بندی اسی طرح کی ہوتی ہے. مجھے بھی وہ آج تک وہ شعر نہیں بھولے. حالانکہ اس میں کوئی وہ نہیں تھا، اوزان کا خیال نہیں رکھا گیا تھا اس وقت، تو پتہ بھی نہیں تھا اوزان کیا ہوتے ہیں. تو وہ میں نے لکھا تھا کہ کوئی حسرت کوئی ارمان بھی باقی نہ رہا، کوئی اچھا، حسرت کوئی حسرت کوئی ارمان بھی ارمان بھی باقی نہ باقی رہا، نہ رہا. یوں زمانے کی جفاؤں نے دل توڑ دیا. اچھا. اور بے رخی دیکھ کے اپنوں کے بے رخی دیکھ کے اپنوں کی کھڑے ساحل پہ
ہم نے طوفان کا رخ ناؤ کی طرف موڑا، ہم نے رخ ناؤ کا طوفان کی طرف موڑا. اچھا آگے زبردست. پیچھے ہو جاتے ہیں اس لیے کہ اتنا عرصہ 11-12 سال کی عمر میں جو شعر لکھا تھا ہم نے ناؤ کا طوفان کی طرف. ہاں بس ایسے ہی ہے. اور میں بے حسی دیکھ کے اس جی وقت نہیں پتا تھا بے حسی کیا ہوتی ہے ناؤ، بس وہ ذہن میں آتے گئے الفاظ تو لکھتے گئے. پھر اسی طرح میں بھی مشرق اخبار میں لکھتی تھی، جنگ میں بھی لکھتی رہی. اچھا تو جی ہاں چونکہ پائسس میں تو سب ایک ہی جیسے حالات ہوتے ہیں، 90% ملتے جلتے حالات ہوتے ہیں. جی میں نے جی کافی اس کا بھی مطالعہ کیا ہے، پبلسٹری وغیرہ کا بھی تھوڑا بہت سٹار کے حساب سے. اتنا کوئی کامل یقین تو نہیں ان چیزوں پہ، مگر یہ تھوڑا بہت اس میں ہوتی بھی ہے، اندازے ہوتے ہیں، سچائی ہوتی ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے، اپنی اپنی کا شوق کی بات ہے. میں بھی ایک زمانے میں نے کافی بکس پڑھی تھی، اور پھر ابا جی جو تھے میرے ان کو بڑا شوق تھا، تو وہ انہوں نے مجھے کافی کیمسٹری وغیرہ سکھائی تھی، اور میں لوگوں کے ہاتھ واتھ بھی دیکھتی تھی. لیکن جیسے جیسے بڑی ہوئی ہوں نا، تو 21 سال کی عمر کے بعد میں بہت پریکٹیکل ہو گئی تھی، بہت. اور میں کسی بھی چیز پہ بلیو نہیں کرتی تھی سوائے اپنے، کہ جو آپ خود کر سکتے ہیں بس وہی ہے، باقی کوئی کچھ آ کے آپ کے لیے کرنے نہیں لگا، کوئی غیر بالکل، بنائی یہ ہوا. اعتماد ہوتا ہے اپنی ذات کے اوپر، اپنی بس انا ہوتی ہے، اعتماد ہوتا ہے. جو کہ لڑکیاں جب جوان ہو جاتی ہیں، ٹین ایج سے نکلتی ہیں، تو یہ خود اعتمادی ان کو آگے بڑھنے کی راہیں جو ہیں ان کے لیے کھول دیتی ہے. اور پھر وہ ہاں قدر بھی چن لیتا ہے. آپ میں 10 ہونا آپ میں اوصاف، پھر ایک ہاں آپ تقدیر آپ کے لیے چن لیتی ہے کہ کون سی چیز کے ساتھ آپ چل سکتی ہیں. تقدیر نہیں چنتی، ہم خود چنتے ہیں. پھر ہم اپنی تقدیر خود بناتے ہیں. میں جو بلیو رکھتی ہوں ہم خود بناتے ہیں. میں تو پرسنلی جیسے جو بھی میری اسٹرگل ہے وہ اسی طرح ہے کہ میں نے سوچ سمجھ کے بڑا پلان کر کے، اور جیسے محنت سے اور مشکل سے نہ گھبرا کے میں نے سارے اپنے کام پورے کیے ہیں. جو آدمی محنت سے نہیں کتراتا اس کو کبھی بھی ناکامی نہیں ہوتی. جی سوری، میں آج بند کرنا بھول گئی اس کو. صحیح بولا آپ نے. تو یہ آپ نے مجھے بتایا کہ آپ کے 3 بچے ہیں، تو تینوں امریکہ میں پڑھ رہے ہیں. تو جی آپ نے اپنے سے دور بھیجتے ہوئے تھوڑا آپ کو وہ نہیں ہوا، یوں نہیں ہوا نہیں، کچھ کہ میرے پرسنل ایسے حالات تھے جس کی وجہ سے وہ بچے جو ہیں وہاں پر پڑھ رہے ہیں. اچھا جی جی اچھا ماشاء اللہ. تو آپ کو یہ جو آپ اب لکھتی ہیں، تو اس میں کیا گھر سے آپ کو شادی کے بعد بھی سپورٹ ملی، یا کہ خود اپنے بل پر آپ آگے بڑھی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں سپورٹ، نو، ذرا سی بھی نہیں کوئی سپورٹ تھی. بلکہ جو میرے ہسبینڈ ہیں جو تو سابقہ ہسبینڈ ہے، تو وہ بالکل نہیں پسند کرتے تھے خواتین کا جاب کرنا. وہ کہتے تھے گھر میں جتنے تمہیں چاہیے پیسے میں دوں گا، جاب کا نام نہیں لینا بالکل بھی. میں کما کس لیے رہا ہوں. تو وہ بالکل جیسے ڈسکریج کرتے تھے خواتین کی جاب کرنے کو. اور ایون یہ جو میں لکھتی پڑھتی ہوں یہ میں ان کے سامنے نہیں لکھ سکتی تھی، انہیں پسند نہیں تھا یہ سب کچھ. کہتے تھے کن چکروں میں ہو یہ وہ. تو یہ میں نے جب میری ان کے ساتھ سیپریشن ہوئی اس کے بعد میں نے زیادہ تندہی سے لکھتی تو میں پہلے بھی تھی، لیکن بالکل. پھر شادی سے ٹھیک پہلے ہے، آپ نے پھر لکھا اس کے بعد؟ اس کے بعد میں نے پھر لکھنا شروع کیا ہے اصل میں. جی یعنی کہ آپ بالکل اس معاملے میں سیلف میڈ ہیں. تو کوئی آپ کا کوئی استاد بھی ہے، کسی کو استاد پکڑا ہے نہیں شروع کی دنیا میں؟ نہ نہیں، کسی چیز میں کوئی استاد نہیں ہے میرا. یہ سب کچھ میری اپنی ذاتی آبزرویشن ہے. موٹیویٹ مجھے بہت لوگوں نے کیا ہے، اس میں سب سے پہلے تو میں امجد مرزا صاحب کا ضرور نام لوں گی، جنہوں نے موٹیویٹ کیا کہ تمہارے اندر بہت اچھی صلاحیت ہے افسانہ لکھنے کی، وہ ضرور لکھو. جب میں نے شروع میں 1-2 افسانے لکھے اچھا تو اچھا. انہوں نے مجھے کہا کہ ہاں تمہارے اندر افسانہ لکھنے کی زیادہ صلاحیت ہے، اور یہ مت چھوڑنا. تم کالم بھلے لکھو، افسانہ تم بہت اچھا لکھ رہی ہو. ایک تو وہ، اور پھر ایک میرے بہت اچھے دوست ہیں، مینٹور ہیں، تنویر زمان خان صاحب، جو کہ جنگ میں 40 سال سے لکھ رہے ہیں، بڑے سینئر کامریڈ ہیں. اور وہ ہماری، کیونکہ ہم دونوں ہر ٹاپک کے اوپر بات کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، اور پھر ہم مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں بات چیت کے ذریعے. پھر میں اس کے پوائنٹ بناتی ہوں اور لکھ لیتی ہوں کسی بھی ٹاپک پہ. کیونکہ جب تک کہ آپ
کراس ڈسکشن نہیں کریں گے، بات چیت نہیں کریں گے. کیونکہ دیکھیں ادھر ادھر دیکھ کے لکھنا جو ہر کوئی ایک ہی بھڑکی چال چل رہا ہے. جیسے ابھی ایک وہ صاحب آئے ہوئے تھے پاکستان میں، تو ہر کوئی اپنی اپنی ان کے اوپر رائے دے رہا تھا. ذاکر نائک صاحب آئے ہوئے تھے. جی جب جی تک بالکل آپ چیزوں کے اوپر مدے پہ سوچیں گے نہیں، آپ نہیں لکھ سکتے. نہیں لکھ سکتے. سوچنا بہت ضروری ہے، یا اس کے سیاق و سباق کا پتہ ہونا چاہیے. پتہ ہونا ضروری ہے. دوسرا، کسی بھی جب میں ٹاپک پہ لکھتی ہوں، نہ صرف یہ کہ میں آبزرو بہت کرتی ہوں، میری جو عادت ہے، میں گاڑی میں سفر کروں، ٹرین میں سفر کروں، میں لوگوں کو بہت آبزرو کرتی ہوں، بہت زیادہ آبزرو کر کے. جب میں تیسری چیز یہ کہ میں اخبار جو پڑھتی ہوں یا کتابیں پڑھتی ہوں، میں ان چیزوں کے اوپر سوچتی ہوں. سوچنا بہت ضروری ہے. ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں کسی بھی مسئلے کے اوپر، کسی بھی معاملے پہ. ہم ہر چیز کے اوپر واویلا کرنا شروع ہو جاتے ہیں. واویلا نہیں بس چاہیے، ایک بھیڑ چال ہے، سوچیں ایک اور بھیڑ حل چال ہے. بتائیں. ایک جی بھیڑ چال ہے. سوچنا تو بہت ضروری ہے. لکھنے والے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ اپنے قلم سے سچائی، آپ کے قلم کو سچائی اگلنی چاہیے. نہ کہ جی دو چار بندے ایک بھیڑ چال کر کے چلے گئے ہیں، ایک بندے کے پیچھے پڑے ہیں، تو دو چار اور آگے بھی کہیں گے بالکل جی ایسا ہی ہے یا ویسا ہی ہے. اپنی رائے دینا، رائے تو مفت دی جاتی ہے نا. اس لیے ہمارا قومی فریضہ ہے کہ ہم کوئی مانگے نہ مانگے، ہم اپنی رائے ضرور دیتے ہیں سب کو. جی جی. چاہے بھلے وہ کسی کا دل چھلنی کر دے، بھلے وہ ان کی شخصیت داغدار کر دے، سوچے سمجھے بغیر فلاں یہ فلاں وہ. تو یہ بات جو ہے یہ ججمنٹل جو ہے نا، ہم لوگ ایک تو جی ججمنٹل بہت ہیں. ہم کسی کے بارے میں پہلے سے ہی ایک نظریہ قائم کر لیتے ہیں. اب ہاں فرض کریں ہم لوگ جیسے یہاں رہتے ہیں، یو کے میں رہتے ہیں، کیونکہ میں زیادہ تر میرے مضامین جو ہیں وہ پاکستان میں خواتین کے اوپر ہوتے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہاں کی خواتین بھی کوئی بالکل سوری کسی پیسفل کنڈیشن میں. یہاں پر بھی بہت سارے خواتین کے جی ساتھ بالکل. مسائل ہیں جن کو میں پوائنٹ آؤٹ کرتی رہتی ہوں. ایز اے میں کیونکہ لیبر پارٹی کی ممبر بھی ہوں اور اسی حوالے سے بھی کام کرتی ہوں، تو ہم وہ ایشوز بھی ریز کرتے ہیں جو یہاں کی خواتین کو درپیش ہے. اصل میں نغمانہ ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہماری جو خواتین ہیں ان کو خود اپنے مسائل کا نہیں پتا، ادراک ہی نہیں ہے. ادراک نہیں ہے. کنویں کی مینڈک ہے، اسیر ہے، وہ اس اسیری سے نہیں نکلتی کہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں، میرے ایک پڑوسی تھے کچھ عرصہ پہلے. تو اچھا، دونوں ہسبینڈ وائف کی شادی کو سمجھ لے کہ 20-25 سال ہو گئے تھے، اور اس خاتون کی 3 بیٹیاں تھیں. اور جب چوتھی بیٹی ہوئی، یہ برٹش نیشنل دونوں کشمیر سے تھے، تو اس شخص نے اس خاتون کو ڈیورس دے دی. روڈ پہ کھڑے ہو کے، ہم کر کے بالکل بیچ چوراہے میں کھڑے ہو کے اس نے ڈیورس دے دی کہ تو نے چوتھی بیٹی پیدا کی تو میرے ساتھ نہیں رہے گی. پورا محلہ اس چیز کا گواہ تھا. لیکن پھر اس نے پتہ نہیں کیا کرا کے اس خاتون نے پولیس بلا لی، اور پھر دونوں میں پیچ اپ ہو گیا، اور وہ دونوں پھر ساتھ رہ رہے. یہ جو چیز ہے نا کہ کس طریقے سے آدمی جھٹلا استعمال دیتا ہوتی ہے اکثر. ہے. جو جس کو ادراک نہیں ہے وہ استعمال ہو جاتی ہے عورت. تو اسی لیے میں عورت چاہتی کو ہوں کہ یہی یہاں المیہ ہے کہ جی وہ عورت ہے. اگر میں وہ یہاں استعمال ہوتی ہے، ادراک نہیں ہے، تو وہ عورت کا المیہ یہی ہے کہ وہ صرف عورت ہی ہے. وہ اس کو نہیں پتا کہ اس کا کیا مقام ہے، وہ کیا کچھ کر سکتی ہے، کیسے آگے بڑھ سکتی ہے ایک دائرے میں، ایک حدود میں رہ کر. تو یہ پھر جی آپ جیسے لوگوں کا ہی کام ہوتا ہے جو سوشل ورک کرتے ہیں کہ ہم ان کو بتائیں کہ ان کے. اور پاکستان میں جب یہ ہوتا ہے تو وہ پھر دوسری چل نکلتی ہے نیگیٹو، منفی انداز میں کہ میری مرضی اور یہ اور وہ. میں پہلا جملہ بولنا نہیں چاہتی، پہلے الفاظ. تو پھر یہ کچھ ہونے لگ میں جاتا یہ نہیں بولنا چاہتی، آپ بولیے. میرا جسم میری مرضی، اس چیز کو اتنا بری طریقے سے انٹرپریٹ کیا گیا ہے کہ اصل میں یہ چیز اس طرح سے تھی ہی نہیں جس طریقے سے ایک خاص ہے، ٹریڈ کر دیا گیا. جی ذہنیت کے لوگوں نے اس چیز کو آگے اس چیز کو بدنام کیا ہے. دیکھیں، آپ بھی یہ چاہتی ہیں، میں بھی یہ چاہتی ہوں کہ کوئی مرد میری مرضی کے خلاف مجھے نہ چھوئے. اگر ہم
کوئی اپنا بچہ پیدا کرنا ہے تو ہسبینڈ اور وائف کی انڈرسٹینڈنگ ضروری ہے کہ ہم اپنی مرد اگر عورت کی مرضی کے بغیر اس کو ٹچ بھی کرتا ہے تو وہ میریٹل ریپ میں آتا ہے. اور یہاں یورپ کی کئی کنٹریز میں ایون یو کے میں بھی اس چیز کے اوپر لا موجود ہے, امریکہ میں بھی لا موجود ہے, لیکن ہم میریٹل ریپ کو برا ہی نہیں سمجھتے. تو یہ جو چیز ہے نا کہ مرضی صرف شوہر کی چلے گی, اس کو عورت کی مرضی ہو یا نہ ہو, ہر سال بچے پیدا ہونے, ہر سال بچے پیدا ہونے, یہ چیز. اور پھر گلیوں بازاروں میں بسوں میں جس طریقے سے عورت کو ہراس کیا جاتا ہے, اور ایک تو ہوتا ہے ٹچ کرنا, ٹھیک ہے, ہمارے یہاں ہراس کیسا ہوتا ہے, دیکھ کے عورت کو سیٹی بجاتی, آنکھ مارتی, مطلب یہ بھی ہیراسمنٹ کی قسمیں ہیں. تو عورتیں اس کے اوپر کھڑی ہوئی ہیں کہ یار ہمارا جسم ہے, ہمیں پتا ہے کہ ہم نے بچہ کب پیدا کرنا ہے کب نہیں پیدا کرنا, یہ آپس کی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. اور کسی کو حق نہیں ہے کہ جس کا جہاں دل چاہے آپ اس کا ریپ کر دیں اور پھر آپ وکٹم کو معاف کر دیتے ہیں. ایک اور چیز, تھوڑی سی میری بات طویل ہوگی, قصور مرد کرتا ہے, بھائی نے کر دیا, شوہر نے کر دیا, اور جب جرگہ فیصلہ کرتا ہے تو عورت کو بنی کرتے ہیں اس کے ساتھ, قصور جی. اس کا, اسی کی ماں بہن بیٹی, اس کو آپ ہر جانے کے طور پہ دوسرے کو دے رہے ہیں. پھر تو عورت ایک ہی پھر عورت پہ ظلم. جی. اسی کو دینا سزا جس نے یہ ظلم کیا ہے. آپ کی بہن آپ کی بیٹی کیوں تاوان ادا کرے اس کا؟ ہاں. جیسے آپ کو یاد ہوگا مختارہ بیوی کے ساتھ کیا ہوا تھا, جی خطا جی. اس کے بھائی نے کی تھی اور 11 لوگوں نے پھر اس کے ساتھ ریپ کیا تھا. تو یہ چیزیں ہیں, تو آپ اس چیز کو بولنے میں نہ جھجکیں اور اس چیز کو صحیح طریقے سے انٹرپریٹ کریں, کہ ایکسپلین کریں لوگوں کو کہ اس جملے کا مطلب کیا ہے. بس وہ اس کو انٹرپریٹنگ چونکہ غلط کی گئی, بتایا گیا کہ یہ بھائی مغرب زدہ خیالات ہیں یا یہ ہے, کچھ عورتوں نے بھی اس کو مس یوز کیا, یہ بھی تو ہوا ہے نا. نہیں, عورتوں نے دیکھیں جتنا بھی مس یوز کیا ہو, جو پروپیگنڈا ہے, جو میسوجنی ہمارے سوسائٹی کے اندر ہے نا, وہ عورت کو نہیں چاہتی نا کہ وہ اوپر آئے. تعلیم دیکھ لیں آپ, ایجوکیشن میں آپ دیکھ لیں نا کہ اس کو اوپر آنے ہی نہیں دیا جاتا. اب تو بہت بہتر ہے, لیکن اگر آپ, میں کیونکہ بلوچستان میں رہی ہوں, مجھے معلوم ہے کہ بلوچستان میں کس کس طریقے سے عورت کے ساتھ عورت کا استحصال ہوتا ہے. ظاہر ڈراموں وغیرہ میں بھی پورٹریٹ کرتے ہیں, ڈراموں میں بھی پیش کرتے ہیں, دیکھتے رہتے ہیں. سنگے مال میں دیکھا ہم نے, اور اسی طرح کے اور بھی ہائی دیکھا بھی پچھلے دنوں میں, اس میں بھی دیکھا کیا کچھ ہوتا ہے. یہ چلے تو ہم کچھ بھی نہیں ہے. آج کا اگر آپ میرا آرٹیکل پڑھیں گی نا, میں نے اس میں, اگر آپ اجازت دیں میں تھوڑا سا اسی حوالے سے بتاؤں کہ کہاں کھڑے ہوئے ہم لوگ. سندھ کے اندر بھی, جیسے میری ایک دوست ہے ڈاکٹر ہے, گائنی کی اسپیشلسٹ ہے وہ, تو انہوں نے آج سے 16 سال پہلے مجھے اس کے بارے میں بتایا تھا, جینٹائل میوٹیلیشن کے بارے میں, کہ وہ ایک خاص برادری ہے کراچی کے اندر جو کہ یہ کرواتی ہے, اور افریقہ کے کچھ ممالک میں بھی ابھی بھی ہوتا ہے, اور جبکہ اقوام متحدہ نے پابندی لگائی ہوئی. تو اس نے, مجھے یقین نہیں آیا تھا اس چیز کے بارے میں کہ ایسا بھی ہوتا ہے, لیکن ظاہر ہے وہ گائنی کی ڈاکٹر تھی, اس نے مجھے بتایا. اور ابھی بھی آپ جا کے آپ دیکھیں گے, بی بی سی پہ بڑی رپورٹس ہیں اس کی, اور انٹرنیشنل میڈیا پہ. اسی ڈاکٹر نے مجھے ایک چیز اور بتائی تھی کہ وہ مجھے اس وقت بلیویبل نہیں لگ رہی تھی, لیکن میں کیونکہ بلوچستان میں رہی ہوں, دیکھا ہے, تو مجھے پتا ہے کہ وہاں کیا کچھ نہیں ہوتا. تو ایک خاتون اس کے پاس آئی دیہی مرکز میں, اور سخت کسی تکلیف میں تھی, اور بہت کریٹیکل کنڈیشن میں تھی. تو جب اس نے اس کا معائنہ کیا تو آپ یقین کریں گی اس کی خاص جگہ کے اوپر تالا ڈلا ہوا, تالا لگا ہوا تھا, اور بڑی مشکل سے اس کے شوہر نے چابی دی, اس تالے کو کھول کے پھر اس عورت کا معائنہ کیا گیا. یہ چیز میں سمجھتی ہوں کہ یہ میں سمجھ رہی تھی کہ صرف میں ہی جانتی ہوں. ابھی کچھ دن پہلے ڈاکٹر قاضی ہیں, ان کی یوٹیوب پہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں انہوں نے بھی اسی طرح کا ملتا جلتا واقعہ ایک جو ہے شیئر کیا, اور میں تو لرز گئی کہ عورت کی کیا حیثیت ہے, اس کو کنیز یا بادی بنانے کے لیے کوئی مرد کس حد تک جا سکتا ہے.
खुद मर्द का अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, बच्चों के साथ जना, छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ, छोटे छोटे मासूम लड़कों के साथ, जवान बच्चियों के साथ, कॉलेज यूनिवर्सिटी, हर जगह आपको ये मिलेगा। लेकिन आप अपनी एक इजारादारी, अपनी आका को, आकायत जो है वो कायम करने के लिए औरत को किस तकलीफ में रखते हैं। तो ये बड़ा ही एक संजीदा मौजू है। तो आप अगर मेरे आर्टिकल संजीदा भी है पढ़ते और ये हटकर भी है आज के टॉपिक के हवाले से, इसलिए कि इस पर तो फिर जितना भी बोले जाए तो इसको जी तो एक अकेला टॉपिक ही जो है वो कई घंटों पर जी, मुश्किल हो मेरी तो जाता है। बुक में बहुत आर्टिकल्स हैं इस तो मैं टॉपिक के चाहती ऊपर। हूँ शायरी के हवाले से आपको आपके जो भी ख्यालात हैं उनको उजागर करूं। कुफले लफ्ज हम्म। में एक आपकी पहली किताब है, ये कब शाया हुई थी? ये मेरी शाया तो इसी साल हुई है और मैंने अगस्त में इसको पब्लिश करवाया था। ये है मेरी किताब कुफले लफ्ज। इसका जो ये टाइटल है ये मेरी बेटी ने बनाया है। वेरी गुड। हाँ, ये इसका बैक है। तो इसमें मेरे मज़ामीन हैं। और इसके अलावा जो दूसरी किताब है मेरी वो अफसानों के कर्मा ऊपर है। मारी, कर्मों की मारी कर्मों की मारी, जी, आपकी कर्मों की दूसरी मारी। किताब का नाम है। जी, वो अफसानों पे मुश्तमिल है। तो वो भी बहुत जल्द, बस मैं उसको भी मैं चलिए लेके हम आऊंगी। अपनी किताबों की इंशाल्लाह ऑनलाइन भी रूनमाई करेंगे और ऑफलाइन भी अगर हो सकेगा तो वो भी इंशाल्लाह जरूर उसके जी, सिलसिले में कुछ ना कुछ बहुत शुक्रिया करेंगे। जी, मैं बहुत चाहती शुक्रिया। हूँ कि आप अब थोड़ा बहुत वो बड़ी संजीदा और दुखती रगों पर बात हो गई है, तो अब हम ऐसे करते हैं कि आपसे कोई अच्छी सी आपकी गजल या नज्म किस किस सिम्स में आपने लिखा है शायरी के हवाले से, वो हमें मुझे मैं असल में नज्म ज्यादा शौक से लिखती हूँ। और अब पता नहीं हम वक्फा ले सकते हैं कि नहीं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर लिखा जी हुआ नहीं है। नहीं, रिकॉर्डिंग मुसलसल हो रही है। हम्म। तो अभी 37 मिनट हो भी चुके हैं हमें बात हम्म। करते हुए, और हम्म। प्रोग्राम 1 घंटे का है। अब मैं आपसे अभी फिलहाल आपके पास जो कुछ है वो सुना दीजिए, उतनी देर मैं अपनी कोई पढ़ लेती हूँ, तो आप फिर वो सामने ले नहीं, आइए। मैं लेके आ जाऊं अपनी जी बुक। उतनी देर मैं खुद एक अपनी सुना देती हूँ सामीन को, नाजरीन को, तो आप उतनी नहीं देर में तो लेके आ जाइए। मैं लेके आ जाऊं अपनी बुक। जी जरूर लाइए। जी। जी हमारी मेहमान जो हैं चंद लम्हों में फिर इंशाल्लाह हाजिर होंगी। वो अपनी किताबें लेने के लिए थोड़ा एक तौक़ुफ़ करके कुछ लम्हात के लिए हमसे जुदा हुई हैं। आप सामीन और नाज़रीन को मैं ये बताती चलूं कि आप प्रोग्राम सात रंग देख रहे हैं, जिसकी मेज़बान पेशकारा मैं हूं नगमा कंवर शेख। और मेरा एक तंजीम है उर्दू अदब के हवाले से जिसका नाम है खजीना शेर अदब इंटरनेशनल यूके। इसकी ब्रांचेस जो हैं स्कॉटलैंड में भी हैं, और इसकी ब्रांचेस जो है इटली में भी हैं, और नॉर्वे और जर्मनी और यहाँ पाकिस्तान में भी। तो अभी मेरी दोस्त गई हैं, तो मैं जो आज की मेहमान है उनका नाम तलत गिल जी है। इंसानियत दोस्त हैं, इसलिए उन्होंने, चूंकि ये मैं तो ज्यादा मेरे प्रोग्राम में चूंकि नाम इसका सात रंग है, तो मैं अमूमन ज्यादा बात आर्ट के हवाले से ही करती हूँ, कल्चर के हवाले से, फनून लतीफ़ा के हवाले से। तो वो चूंकि सियासी खातून भी हैं और कॉलम भी लिखती हैं, तो वो फिर बहरहाल ये देखने और सुनने वालों का भी और हमारे इदारों का भी जो मेहमान होते हैं उनकी बातचीत से कोई ताल्लुक नहीं होता। उसमें यही होता है कि वो अपनी बात कहने में आज़ाद हैं, और हमारी पॉलिसी ये है कि हम उनके ख्यालात की कदर करते हैं, लेकिन उसकी जिम्मेदारी सिर्फ बोलने वाला ही उठाता है। जो मेहमान होता है उसकी जिम्मेदारी है कि वो क्या कह रहा है, सुनने वाला क्या सुन रहा है। बड़ी अच्छी गुफ्तगू उन्होंने की, लेकिन बड़ी नाजुक, उसमें नाजुक पहलू भी हैं, इसलिए मैं तो नाबल्द हूँ सियासत से। चंद अशार आपकी खिदमत में उनके आने तक पेश करती हूँ कि दोस्तों, तुमसे मैं मरबत में दोस्तों तुमसे मैं मरबत में हारते हारते न थक जाऊं, और हम नशीनों पे रंग चाहत का चाटते चाटते न थक जाऊं। इस अना को कड़ी मुसाफत में इस अना को कड़ी मुसाफत में मारते मारते न थक जाऊं, और वहशिए दिल पे रूप इंसान का
دھارتے دھارتے نہ تھک جاؤں، کشتیاں تیری اس سمندر میں، کشتیاں تیری اس سمندر میں، تارتے تارتے نہ تھک جاؤں، اور تیرے خط خوف اہل ہستی سے، تیرے خط خوف اہل ہستی سے پھاڑتے پھاڑتے نہ تھک جاؤں۔ دوستو، تم سے میں مربت میں ہارتے ہارتے نہ تھک جاؤں۔ میرے چاہنے والوں، ہم نشینوں، دوستوں، سجنوں تے متروں تے سہیلیوں، بات یہ ہے کہ آپ یہ پروگرام سات رنگ ہر جمعرات کو دیکھتے ہیں، اور یہ ریکارڈنگ اس کی جاتی ہے کسی ایک بہت خوبصورت مہمان کو ہم مدعو کرتے ہیں اور اس کی زندگی پر ہم روشنی ڈالتے ہیں، اور پھر یہ ویب سائٹ ہے ہماری اردو گلوبل رائٹر ایسوسی ایشن اٹلی کی، جس کی کہ بنیاد رکھی چودھری محمد نواز کلیانہ صاحب نے، اور ان کی ویب سائٹ کے اوپر یہ جو پروگرام ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، آپ اپنے احباب کو بھی بھیج سکتے ہیں۔ تو لیجئے میری تھوڑی سی گفتگو اور ایک نظم کے بعد میری جو مہمان ہیں وہ تشریف لے آئی ہیں، تو اب ہم انہی سے سنیں گے، انہی کا لکھا ہوا کلام۔ تو آج اتفاق سے انہوں نے بھی بلو اینڈ بلیک پہنا ہے اور میں نے بھی بلو اینڈ بلیک پہنا ہے، تھوڑا سا شیڈ کا فرق ہے۔ تو میں نے اتنی دیر میں اپنی ایک غزل سنا دی ہے اور کچھ گفتگو کر لی ہے اپنے دیکھنے سننے والوں سے، تو طلعت گل جی حاضر ہیں اور جی اپنا جی، خوبصورت کلام آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ میں بس آپ کو ایک دو ہی سناؤں گی، کیونکہ میری زیادہ تر جو غزلیں ہیں وہ میں نے ساری اپنی فون کے اندر ہی محفوظ کی ہیں۔ جی اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں، جو کچھ آپ کو یاد ہے وہ تو ہم ضرور سنیں جی گے۔ جی، اچھا ایک نظم ہے یہ: بند کھڑکیوں کے پیچھے جو خواب ہوتے ہیں، بند کھڑکیوں کے پیچھے جو خواب ہوتے ہیں، ٹوٹے شکستہ دروازوں میں چھپے کچھ سوال ہوتے ہیں۔ واہ، میں ڈھونڈتی ہوں ان کی تعبیریں، میں ڈھونڈتی ہوں ان کے جواب، میں تلاش میں گرتا ہوں کیسے ملے تفسیریں۔ ایک کیا بے کہنا ہے۔ رحم ایک بے رحم نظام کے گرد چکر لگاتے، شفاق وقت کے گرد منڈلاتے، قصور ڈھونڈتی ہوں، وجہ کھوجتی ہوں اونچے اونچے دروازوں کے پیچھے، لمبی قیمتی گاڑیوں کے اندر، واہ، ریشم و اطلس میں بنے لباس، جھالر بٹن میں سرسراتے لباس، کیا کہنے۔ بوسیدہ چیتھروں میں لٹکتے ہوئے، مفلسی کو چھپائے ہوئے لباس، حسرت بھری آنکھوں میں اٹھتے ہوئے خواب، کیا کہنے۔ کیا کیا اٹھتی ہوں گی ان کی آس، برگر جرغا کڑھائی، پیزا پراٹھا، دھواں اگلتا سزلر، کتنا دھواں بھر دیتا ہوگا ان آنکھوں میں۔ اے انسان، تو ہر پل ایک تک و دو میں ہے، جنت کو پانے کی جستجو میں ہے، پر جو جی رہے ہیں اس دنیاوی جہنم میں، کیا وہ جنت کے اہل ہوں گے، کیا وہ پھر دوزخ کے باسی ہوں گے؟ بہت خوب، بہت بہت خوب، شکریہ۔ بڑی اچھی نظم ہے۔ تو میں اس ایک نظم آپ کے لیے پیش کرتی ہوں، جو سلسلہ چل نکلا ہے، اتنی دیر میں آپ دوسری ڈھونڈ لیجئے گا۔ اس کا عنوان ہے میں ہوں عورت مجھے یاد رکھنا پڑا۔ ہوں تو عرض کرتی ہوں کہ ہم زباں منتظر ہوں یعنی پرجوش تھا، ہوں ہم زباں منتظر یعنی پرجوش تھا، ساز دل چھیڑنے کا کسے ہوش تھا، ہاں ضرب کاری لگی تھی دل چاک پر، ہوں ضرب کاری ساری لگی تھی لگی دل تھی، چاک پر، خواب زخمی تمنا کا مدہوش تھا، واہ واہ واہ، بہت خواب اچھے۔ زخمی تمنا کا مدہوش، یعنی الفاظ گونگے تھے، بہرے بھی جی تھے، یعنی الفاظ گونگے تھے، بہرے بھی تھے، غم دھڑکتا تھا اور اس پہ پیرے بھی تھے، ہوں ہاتھ میں تھا قلم بس یہی دوست تھا، ہاتھ میں تھا قلم بس یہی دوست تھا۔ وہ آپ نے بات کی نا کہ آپ کو لکھنے سے روکتے تھے، اور آگے ہوں آخری بند دیکھیے کہ میں ہوں عورت مجھے یاد رکھنا پڑا، ہوں، درد سینے واہ میں واہ، آباد رکھنا پڑا، ہوں عشق میرا سمندر تھا خاموش تھا۔ ہوں
عشق میرا سمندر تھا. ہاں یہ وقت سب لکھنے والی لڑکیوں پر آتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ ان کی راہوں کو روکا جاتا ہے, مسدود کیا جاتا ہے. کبھی ماں باپ واسطہ دیتے ہیں, بہن بھائی واسطہ دیتے ہیں رشتوں کا, کبھی پھر سسرال والے آڑے آ جاتے ہیں. لکھنا تو ایک جرم ہے. ہمارے دور میں جب کی پیداوار میں ہوں, پیدائش میری ہے یا اس کے بعد آپ کی ہوئی ہے, وہ وقت تھا کہ عورت کے لیے لکھنا ایک خدا نخواستہ میں یہ لفظ استعمال کر رہی ہوں کہ گالی سمجھا جاتا تھا, اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ آپ کوئی بہت بڑا جرم کر رہی ہیں اگر آپ معاشرے کی کسی دکھتی رگ پر لکھ رہی ہیں. ایون شاعری کو تو سمجھتے تھے یہ گناہ ہے, یہ وہ ہے, گناہ کی بھی شاعری کہہ رہی ہے. میں جیسے جب چھوٹی تھی نا, میں کافی چھوٹی ایج سے, میں نے آپ کو بتایا 11 سال کی عمر میں مجھے میرے ابا نے کلیات اقبال لا کے دی تھی. میں نے 16 سال کی عمر میں منٹو کو پڑھنا شروع کیا تھا, اور عصمت چغتائی اور واجدہ تبسم کو, کیونکہ میں چھوٹی ایج سے ہی, اس زمانے میں لائبریری جانے کا کوئی رواج نہیں ہوتا تھا. لیکن میرا لائبریری بھائی, ہوتی بھی نہیں تھی, ہوتی بھی نہیں تھی اتنی. نہیں نہیں ہوتی تھی, کراچی میں ہوتی تھی. تو میرا بھائی لائبریری مجھے لے کے جاتا تھا, اور وہاں سارے آدمی ہی ہوتے تھے, تو میں اپنی مرضی کی جو بھی کتاب ہوتی تھی لاتی تھی. تو اب مجھے جب وہ پڑھا, ظاہر ہے بڑی ہو رہی تھی اس وقت, میں 13-14 سال کی جب ہونے لگی, تو وہ ساری کہانیاں سمجھ میں آ رہی تھیں. تو میں اپنی ماں سے چھپ کے پڑھا کرتی تھی, اور اپنے کورس کی کتاب کے اندر رکھ کے پڑھا کرتی تھی. اور اماں نے مجھے مارا بھی ہے جب ان کو پتا چلا میں کوئی چیز پڑھ رہی ہوں. پھر ان کو آپ پتا سادہ چلا لفظوں کو پڑھ رہی ہیں یا پڑھ رہی ہوں, تو اب میں نے کہا اماں کو کیسے پتا ہے کہ منٹو کیا لکھ رہا ہے. اماں بھی کبھی لڑکی تھی نا. ہاں, لیکن جیسے ابا کی طرف سے کچھ بھی کبھی نیور مجھے کوئی چیز نہیں مگر منا وہ کہ وہ وقفہ تھوڑا ہوتا ہے لڑکی کے لیے, وہ تو کم ہی 18 سال رہ لے گی, ہمارے وقت میں 16-17 سال رہ لیتی تھی تو اس کی شادی ہو جاتی تھی. خیر میری تو خیر کافی 28 کی ایج میں ہوئی ہے, لیکن میرے ابو نے شروع سے مجھے سپورٹ کیا. میری جو دادی تھی اور پھپھی, وہ تو ریڈیو پاکستان کے اوپر اناؤنسمنٹ کیا کرتی تھی, اناؤنسر تھی, اور کچھ پروگرام بھی کیا کرتی تھی. تو ابا تو کافی ان کی فیملی ماڈرن تھے, بڑی ترقی پسند لبرل لوگ تھے وہ, وسیع لیکن امی القلب کا. تھے, دوسرے الفاظ ہاں میں وسیع القلب تھے. ہاں, وسیع القلب تھے. نہیں, سوچ بھی ان کی نا, صرف دل بڑا ہونا کافی نہیں ہوتا, تو سوچ وہی نا, بڑی ہونی. وسیع القلب, ہاں سوچ اچھی ہو تو دل میں سماتی ہے نا, جی جی. ادروائز تو کچرا بھرا رہتا ہے دلوں میں. جی وہ بس سوچ اچھی ہو, اگر تعمیری ہو تو قلب بھی جی وسیع ہو جاتا ہے اور اس میں سما بھی جاتا ہے. چلیے جی, جی ایک اور اپنا کلام پیش کیجئے, اور ہمیں جی. میں ایک اور نظم آپ کو سناتی ہوں. جی عطا کریں. جی. دیکھا کرو کبھی جانوروں پرندوں کی اشکال, دیکھا کرو کبھی جانوروں پرندوں کی اشکال, دیکھو ان کے ناز و نخرے اور چال ڈھال, واہ واہ, دیکھو ان کے ناز و نخرے اور چال ڈھال, معصوم چڑیوں اور تتلیوں کی شوخیاں, خود غرض طوطے کی بے باکیاں, تمکنت میں لپٹی یہ بلیاں, واہ واہ, یہ انسان کی طرح چہرے نہیں بدلتے, یہ انسان کی طرح غرض نہیں بدلتے, یہ کیا جو ہے کہتے نظر آتے ہیں, کوئی پردہ نہیں ہوتا. دیکھنا کبھی شیر کے چہرے کی ہیبت کو دیکھنا, چیتے کی آنکھ کی بربریت کو دیکھنا, سانپ کی زہریلی چبھتی ہوئی آنکھیں, او ہو, دل کیا میں بات ہے, پھپتی لومڑی کی عیار آنکھیں. کیا کہنے, کیا کہنے. یہ جو ان کے عیار روپ ہیں, کبھی نہا نہیں ہوتے, کبھی نہیں چھپتے, بھلے جتنا بھی سدھا لو, بھلے جتنا بھی کھلا لو, یہ انسان کی طرح چہرے نہیں بدلتے, رویے نہیں بدلتے, کیونکہ یہ انسان نہیں ہوتی. جانور ہے, اشرف المخلوقات نہیں. پھر انسان کو یہ کیا ہو گیا, یہ کیوں اتنا درندہ ہو گیا, یہ کیوں اتنا سفاک, اتنا عیار ہو گیا, گلے کاٹ کر ناچتا, جلا کر کسی کو ہنستا ہوا انسان, او ہو, تذلیل انسانیت کی انتہا, عورتوں کو رگیدتا بھموڑتا ہوا انسان, پتھر مار مار کے سنگ گزیدگی کرتا,
منظر کشی کرتا ہے انسان. کیوں انسان انسانیت بھول گیا؟ کیوں انسان حب انسانیت بھول گیا؟ نفس ایمان کی اہمیت بھول گیا. بہت دکھ، بڑا پرسوز آپ نے کلام پڑھا. جتنا بھی بہت ظاہر ہے، شکریہ. انسان واقعی جانور تو ظاہر میں اس کے دو چہرے نہیں ہوتے، وہ منافق ہوں نہیں ہوتا. اس کے ہوں دل پہ کچھ اور زبان پہ کچھ، یہ بات نہیں ہوتی. ہوں ہوں. تو جی بہت اچھی آپ نے نظم مجھے سنائی ہے، جو کہ اپنے اندر بہت کچھ سمیٹے ہوئے ہے، کہ اشرف المخلوقات میں سے ہو کر بھی ہم لوگ میں وہ ہوں جانور زندہ رہتا ہے جو جانوروں میں ہے ہی نہیں ہے، ہوں. وہ تو اصل میں ہے. جی 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 ہم نے تو ان کا اپنے آپ کو، جب کسی انسان کو کوئی جانور کہتا ہے تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ سب سے ہوں. رذیل ترین مخلوق ہے یا سب سے جی گیرا بڑی مخلوق ہے. لیکن وہ تو جو اس کو قدرت نے بخشا، وہ تو اس کو نبھا رہا ہے، وہ تو اس کے جی خلاف جی جا ہی نہیں رہا. جی جس کی جی قسمت میں اڑان ہے، اڑان بڑھ رہا ہے. جس کی قسمت میں انڈے دینے ہیں، وہ انڈے دے رہا ہے. جس کے طے ہے بچے دے گا، وہ بچے دے رہا ہے. جس کی طے ہے ہوں. دودھ دے رہا ہے. وہ تو اپنا اپنا فرض نبھا رہے ہیں سارے. جی جی ہم بھول گئے. جی جی جی. ہمیں جانور بننے کی پہلے ضرورت ہے، ایسے ہوں جانور جو کہ مثبت جانور ہیں، اور پھر ہوں. ہمیں انسان بننے کی ضرورت ہے. یہ جی بات آپ کی نظم کے حوالے سے میں نے کہی ہے. جی جی لیکن بالکل اس پر ماشاء بڑی اللہ. بے دبی ہو سکتی ہے. نکال کے ویڈیوز کے اوپر کریں گے کہ یہ ہم نے کیا کہہ دیا ہے. ہوں. بات صورت کہنا بھی پڑتا ہے کبھی کبھی انسان کو. کیا کرے، جی خاموش رہنے والے بھی جو ظلم میں شامل ہو جاتے ہیں. اگر خاموش رکھا ہوں. جائے اور اپنی آواز نہ اٹھائی جائے تو وہ بھی ظالم شمار ہوتے ہیں. یہ بات طے ہے. تو حق کو اچھا. حق اور سچ کو سچ کہنا چاہیے. جی بالکل. جی ابھی ہمارے پاس 6-7 منٹ ہیں. 6-7 منٹ ہے. میں اپنی وہ کچھ اور پوئٹری ہے جی ضرور، وہ نکال رہی ہوں. ضرور عنایت کریں آپ. ہاں جی. ایک غزل ہے. جی عطا کریں، ارشاد کریں. لذتوں کی قدر و قیمت رت سہانی اور ہے. لذتوں کی قدر و قیمت رت سہانی اور ہے. وہ جوانی اور تھی یہ جوانی اور اور یہ جوانی اور ہے. میں پہلے وہ پہنچ گئی. جی. تم پہ بیتی ہم پہ بیتی رات میں بھی فرق ہے. تم پہ بیتی ہم پہ بیتی رات میں بھی فرق ہے. وہ کہانی اور تھی اور یہ یہ کہانی ہے. کہانی اور ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوب. شعر سنیے گا. لفظ پانی ہے مگر لفظ پانی ہے مگر تاثیر میں ہر ایک جدا. لفظ پانی ہے مگر تاثیر میں ہر ایک جدا. آب دریا اور ہے اشکوں کا پانی اور ہے. اور ہے. بہت اچھا. آب دریا اور ہے خوبصورت. اشکوں کا پانی اور ہے. حوصلہ ہے ساتھ حوصلہ ہے ساتھ چلنے کا جہاں تلک. حوصلہ ہے ساتھ چلنے کا جہاں تلک. وہ راہ سہانی اور تھی یہ راہ انجانی اور ہے. اور ہے. وہ راہ سہانی اور تھی یہ راہ انجانی اور ہے. بہت شکریہ. بہت خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا. اور اگر اور ایک آدھ ہے تو ابھی وقت ہے، ہم آپ کو دے سکتے ہیں. آج یہ پروگرام آپ ہی کا ہے تو اچھا میں جی تو زیادہ نہیں ٹھیک ہے. سنانا میں چاہتی. ایک اور آپ کو سناتی ہوں. یہ میں نے قندیل بلوچ کا جب مرڈر ہوا تھا تو اس پہ میں نے یہ لکھی تھی. جو بھی تھی جیسی بھی تھی ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. اس کے وہ ساتھ اپنے جو لیے خود جواب دے ہے. بالکل. رویہ رکھا گیا تھا وہ بہت غلط تھا. یہ جو بے باک سی ایک عورت کبھی کہیں نظر آتی ہے. یہ جو بے باک سی ایک عورت کبھی کہیں نظر آتی ہے اور ہم جو بیٹھ بیٹھ کے اس کی بے باکی کے مزے لیتے ہیں. اور ہم جو بیٹھ کے ہنس ہنس کے اس کی بے باکی کے مزے لیتے ہیں. وہ جو بھی تھی وہ جو بھی ہے کیا ہمیشہ سے ایسی ہی تھی؟ یہ جو بے شرم نڈر اور بے باک سی ایک عورت کبھی کہیں نظر آتی ہے. ہر کوئی زہر فشانی کرتا ہے. ہر کوئی اس کے کرتوت گنتا ہے. اس کے کردار کے پرخچے اڑاتا ہے. سوچا کبھی تجھ سے کمتر تجھ سے حقیر
تجھ سے کمزور، جسے تو دھتکارتا ہے، جسے تیل چھڑک کے مارتا ہے، جسے تو رگیدتا ہے، بھموڑتا ہے، تیزاب پھینکتا ہے، تو خود بھی اس کے مزے لیتا ہے، تو خود بھی اس کے جلوے دیکھتا ہے۔ اکیلی عورت کیوں کر بری ہوتی ہے، کیوں کر گنہگار ہوتی ہے؟ ہر مرد اس کا گنہگار ہے، ہر نسل اس کی گنہگار ہے، کیوں کر وہ اکیلی گنہگار ٹھہرے؟ ہم جو بیٹھ کر تماشا دیکھتے ہیں گنہگار ہیں، ہم جو بیٹھ کر آنکھیں سیکتے ہیں گنہگار ہیں، ہم جو بیٹھ کر قہقہے لگاتے ہیں گنہگار ہیں۔ بہت خوب، بہت بڑے آپ نے مسئلے کو چھیڑا ہے اور اس کو الفاظ کا خوبصورت لباس پہنا کر آپ نے پیش کیا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اسی سلسلے میں مجھے وہ یاد نہیں ہے، چونکہ میری ماشاءاللہ 16 کتابیں آ چکی ہیں، اب تک 16 ہو چکی ہیں اور اچھا 3-4 زیر طبع بھی ہیں، تو اس میں نے لکھا تھا کہ میں کیسے رستہ بھولی ہوں، کس ہوں طور سے تمہیں سمجھاؤں میں، ہوں اب کون کون سا زخم تمہیں یار میرے دکھلاؤں میں۔ تو یہ پوری ایک نظم میں نے اسی ٹائپ کی تھی کہ جب عورت گھر کی دہلیز کو پار کرتی ہے تو یہ ایک دن میں یا ایک وقت کا اس کا جذباتی ایک لمحے کا فیصلہ نہیں ہوتا، اس کے ہوں پیچھے اس کے جگر کے بخیے اس طرح اجڑے ہوتے ہیں، اس کی روح اتنی زخمی ہوتی ہے، تو پھر وہ سب سے کنارہ کشی جو اپنوں کے روپ میں بھیڑیے ہوتے ہیں ان کو جھیل چکی ہوتی ہے اور زبان بندی بھی ہوتی ہے، اس جی کو کچھ کہنے کی وہ جسارت نہیں کر سکتی کہ فلاں بھائی نے فلاں کزن نے اس طرح کیا یا اس طرح مجھے اچھی نظر سے نہیں دیکھا یا کچھ بھی۔ وہ اپنے گھر کی کسی ایک بندے کا انتخاب کرتی ہے جس پر وہ اعتبار کر سکتی ہے، تو ایک اس کے چھوٹی لیے سی ایک نظم ہے بڑی عورت کے حوالے سے ہی، جی جی چھوٹی سی جی آ گئی ہے سامنے، تو میں نے کہا کہ یہ بھی جی میں جی، نے، بس 2-3 منٹ اور ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اپنے آپ کی تلاش بھول گئی، اپنے منبع کی خواہش گم ہوئی، اپنی ذات کی شناخت نہ ملی، اپنی ہستی کی پہچان بھول گئی۔ مادیت کے کچھ رنگ ہوتے ہیں، کچھ ڈھنگ ہوتے ہیں، مادی ہو کے بھی میری ہستی کدھر گئی؟ کیا پائی کسی نے؟ کیا ملی کسی کو؟ کیا دیکھا کسی نے؟ انسان ہو کے بھی میں صرف عورت ہو کے رہ گئی۔ واہ، بہت اچھا، بہت خوب ہے، ایک عورت ہی عورت کے جذبات کو سمجھتی ہے اور بہت اچھا لگا اور پتہ نہیں چلا کہ 1 گھنٹہ اڑ کر کدھر چلا گیا جی اور بڑی پرمغز گفتگو ہوئی، گو کہ زیادہ تر ہم نے غمگین کلام سنا نمکین کم تھا، چونکہ میں میزبان ہوں تو میں نمکین کلام شامل نہیں کر سکی اور بڑے بڑے مدعوں پر بات ہو رہی تھی۔ پھر طلعت گل جی کا اتنا وسیع تجربہ ہے ان چیزوں کے اوپر، تو وہ برملا بولی بھی ہیں اس کے اوپر، انشاءاللہ پھر بھی آپ کو کبھی تکلیف دیں گے اور اپنے جی بہت شکریہ۔ اور زینت بنائیں گے اپنے ٹی وی کی۔ بہت بہت شکریہ۔ آج کے پروگرام کے حوالے سے میں محمد نواز چودھری محمد نواز گلیانہ کی طرف سے اور نغمہ قبل کی طرف سے آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اپنے بزی شیڈول میں سے ہمیں وقت دیا، آپ جی کہیں جا رہی تھی اور میں بھی تھکی ماندی، آج میرے چہرے سے بھی تھکاوٹ یہاں ہوگی، میں کل راستے بھی بند تھے، اکثر جگہ پر انسیڈنٹ تھے، تو وہ اس کی وجہ سے ہم 7 گھنٹے میں گھر پہنچے بائی، اچھا، اوکے اوکے۔ بہت ہی تھکے چلیے ٹوٹے جی، ہوئے۔ بہت شکریہ نغمانہ جی، آداب عرض ہے آپ کا بھی، نواز گلیانہ صاحب کا بھی، اور کیا آپ نے مجھے مدعو کیا، اور بہت شکریہ جی، بہت تھینک یو شکریہ۔ سو مچ، اپنا بس خیال رکھیے گا، اسی جی طرح آپ بھی، ہنستی کھیلتی رہیں اور معاشرے کی دکھتی رگوں پر ہاتھ رکھتی رہیں۔ بہت اللہ شکریہ تعالیٰ جی، آپ کو آپ کے مثبت کام میں کامیابی سے ہمکنار کرے اور ہم بھی آپ کی بہت دعاؤں کے طلبگار رہیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ کم از کم تھوڑا بہت آپ کو یہ پروگرام ضرور پسند آیا ہوگا۔ جی، انشاءاللہ ضرور کل ضرور پرسوں آپ کو ریکارڈنگ مل جائے گی اور جی یہ ہماری ویب سائٹ پر بھی لگ جائے گی، آپ کی جو جی، بہت شکریہ، خوبصورت بہت شکریہ، تصویر ہے، آپ کی جو شخصیت ہے اس پر بھی جلوہ افروز ہو جائیں گی۔ بہت بہت شکریہ، فی امان بہت اللہ۔ شکریہ۔